میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور توکل کو بہت کم کر دیں گے تو پھر ان چیزوں کو جس طرح داؤد بھائی کہہ رہے ہیں آپ سر پر سوال کر لیں گے وہ ہو جائے گا. جب آپ کا بلیو لیول اللہ رب العالمین پر ہوگا کہ سارا کام جو ہے وہ یقین پر ہی آیا نا, بالکل یقین پر آئے گا. حضور اقدس کیا قرآن جو ہے وہ جادو کا توڑ ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کون سی آیت؟ جی سارا قرآن جادو کا توڑ ہے. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. آیا مبارکہ خاص نہیں ہے, کیا بات. آدمی روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو. اچھا آپ کبھی بھی نا تعویذ دینے والے مفتی نہیں بن سکتے. یہ بات پکی ہو گئی. یہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بتائیں کہ اس کا اتنا حصہ یہاں سے پڑھنا ہے اور اتنے بجے پڑھنا ہے اور اتنی دفعہ پڑھنا ہے, پھر آپ کو لوگ بابا مانیں گے. آپ نے کہا سارا قرآن توڑ ہے تو آپ کو تو بابا ہی نہیں مانے گا. قرآنی شفا ہے جی, جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے جی, اسی لیے آپ بابے نہیں بن سکے. حضور اقدس یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سارا قرآن ہی شفا ہے, تو پھر تعویذ کس طرح لکھ کر دے دیتے ہیں؟ یہ قرآن شفا تو ہے, لیکن کچھ ایسی آیات ہیں جو اس موضوع پر ہیں. یعنی جیسے یہ ساری آیت قرآن مجید کی مثال کے طور پہ جو سود پہ آیت ہے, کیا وہ پڑھنے سے سود چلا جائے گا؟ نہیں, سود ایسا پڑھنے سے تو نہیں جائے گا, وہ تو ایک حکم ہے نا کہ حکم ہے. تو حکم کی آیات کو پڑھنے سے سود ختم تو نہیں ہوتا نا. نہیں, اس کی برکت تو ہو سکتی ہے, لیکن جادو کو نظام بینکاری بدل جائے, نظام بینکاری بدل جائے, نظام بینکاری بدلے گی تو جو حکمران ہیں وہ بدلیں گے. آیات پڑھنے سے نظام کیسے بدلے گا, میں یہ نہیں سمجھ پا رہا. نہیں, آپ نے یہ بات کی ہے کہ آیا ساری آیات پڑھنے سے یا پورے قرآن پڑھنے سے جادو کے لیے جو ہے وہ کافی ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. قرآن مجید ویسے آپ برکت کے طور پر, اصل میں تو یہ قرآن پاک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس سے ہدایت لی جائے. جس وقت آپ پر جادو ہے یا اس طرح ہے, وہ وننزل من القرآن ما ھو شفاء کے تحت آپ وہ آیات جس طرح معوذتین ہیں, اس کے بارے میں احادیث میں بھی آیا ہے کہ جادو کے ذریعے اس کو پڑھا گیا اور اسے پڑھا جاتا ہے. ایک میں ضروری وضاحت کر دوں, جیسے کہ علامہ غلام یاسین صاحب نے اور علامہ صاحب نے بھی کہا کہ جیسے حدیث پاک میں حد الساحر ضربۃ بالسیف, یہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہر جادو کرنے والے کو قتل کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اچھا, ایسے جادو کرنے والا کہ جو شرکیہ یا ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو کفریہ الفاظ ہو, غیر شرکی اور غیر کفریہ جادو ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جس میں شرکیہ الفاظ نہیں ہوں گے, یا اس شرائط کے ساتھ شرکیہ الفاظ یا کفریہ الفاظ نہیں ہوں گے. ایسا جادو کرنے والا اس کو تعزیراً تو سزا ہوگی مگر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ لال صاحب کے آخری جملے آپ کے. جی بالکل. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا, دین کا طالب علم میں نے زندگی میں پہلی کہ شرکیہ جملے نہ پڑھنے والا بھی جادوگر ہو سکتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. جادو کرنا کسی بھی صورت وہ جائز نہیں ہے, حرام. جادو کی قسمیں ہیں نا, آپ جادو کی جو بھی اقسام بتا دیں, شریعت نے جادو کو آن نہیں کیا, اس کو کنڈیم کیا, ریجیکٹ کیا. یہ نہیں لکھا ہوا بریکٹ میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یخیلو. اچھا اب دیکھیے, ایک ہے جادو کرنا, بات تو میری آپ صرف شور ڈال کے آپ شور ڈال کے اپنا وزن نہیں بڑھا سکتے. میری بات سن رہا ہوں, اب جب مجھ سے پوچھا گیا میں جواب دوں گا, یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی آواز بلند کرتی ہیں, آواز بلند کر لی, بات کر لی, آپ کسی کو بھی اب آپ نے بات کر لی, ایسا آپ کی باری میں نہیں بولا. میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں, میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے, میں آپ کو وقت دیتا ہوں. قرآن مجید میں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ, جو جادوگر تھے انہوں نے رسیاں پھینکی. جب رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ خیال, جی عصا پھینکا, اس کے بعد ان جادوگروں کو کیا قتل کر دیا گیا تھا؟ یا انہوں نے ایمان لے آئے تھے نا, لیکن جس وقت وہ پھینک رہے تھے تو جادو کی ایسی قسمیں جس میں کفر اور شرک نہ ہو, اس پر تو وہ کفر اور شرک نہیں کر رہے تھے, وہ جو سانپ بنا رہے تھے. نہیں, انبیاء علیہم السلام کے سامنے ایسا کرنا, علماء نے اس کو کہا کہ یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. لیکن اگر وہ ایمان لے آئے, توبہ کر لے, تو پھر سزا نہیں ہے. اور ایسے میں تو پھر یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ کوئی بھی جادو اسلام کے اندر اس کا کرنا جائز نہیں ہے. ایک ہے جادو کرنا, ایک ہے جادو کے عملیات کو توڑ دینا, اس کا رد. جادو کروانے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے, جادو کروانے والا بھی اتنا ہی برابر کا, جی برابر کا مجرم ہے, اور جادو کرنے والا بھی مجرم ہے. تو جس نے کروایا اس نے کیا تو نہیں ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قتل کیسے کیا جائے گا؟ اس کو گورنمنٹ سزا دے گی یا بندہ خود؟ گورنمنٹ سزا دے گی. ہاں, گورنمنٹ سزا دے گی, اس میں تو کسی کو دو رائے ہے ہی نہیں ہے. قانون تو کبھی بھی کسی شخص نے اپنے ہاتھ میں. اور کیسے پتا چلے گا کہ اس بندے نے جادو کیا ہے؟
ہاں جی اس کی دو صورتیں ہیں، اگر اجازت اس کی دو صورتیں. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جادو کرنے والا خود اس بات کا اعتراف کرے کہ میں نے جادو کیا ہے. نمبر دو جیسے زنا کی سزا ہے وہ خود اعتراف کر لے گی یا گواہوں گواہ اس بات کا ثبوت ہو جائے، تو پھر یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، یہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اسے سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. جناب عالی یہ موضوع جو ہے یہ بڑا لمبا ہے، اس کو پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جو ہے وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ انتہائی ناقص ہے، انتہائی برا ہے. حرام تو لفظ اس کے لیے نہیں ہو سکتا، حرام بھی ہے، حرام ہے. میں کہہ رہا ہوں حرام سے بھی اپر لیول کا ایک جرم ہے جو کہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات مد نظر رکھیے گا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک جادوگر نہیں ہوتا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.